الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النوايا، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم، محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. کیا جو میں نے سفر حرم کا، سبحان اللہ. کیا جو میں نے سفر حرم کا، سبحان اللہ. ادب کی شمع جلا جلا کر. سبحان اللہ. کیا جو میں نے سفر حرم کا، ادب کی شمع جلا جلا کر. سبھی نے مجھ کو کیا تھا رخصت، سبھی نے مجھ کو کیا تھا رخصت، عشق میں آنسو بہا بہا کر. سبحان اللہ. کیا جو میں نے سفر حرم کا، ادب کی شمع جلا جلا کر. سبھی نے مجھ کو کیا تھا رخصت، عشق میں آنسو بہا بہا کر. اٹھی جو لبیک کی صدائیں، ہوئی منور سبھی ہوائیں. اٹھی جو لبیک کی صدائیں، ہوئی منور سبھی ہوائیں. تڑپ اٹھے سبھی دائیں بائیں، پڑا جو لہجے ملا ملا کر. سبحان اللہ. پڑی جو کعبے پہ نظر اول، سبحان اللہ. پڑی جو کعبے پہ نظر اول. تڑپ گئے تھے جیسے تڑپے بسمل، نکل گئے تھے گناہ پگھل کر. جو دیکھا نظریں جمع جمع کر. سبحان اللہ. پڑی جو کعبے پہ نظر اول، تڑپ گئے تھے جیسے تڑپے بسمل. نکل گئے تھے گناہ پگھل کر. جو دیکھا نظریں جمع جمع کر. سبحان اللہ. لگے جو کعبے کے گرد پھیرے، مٹے خطاؤں کے سب اندھیرے. لگے جو کعبے کے گرد پھیرے، مٹے خطاؤں کے سب اندھیرے. ہوئے دماغوں میں پھر سویرے،
چلے جو کندھے ہلا ہلا کر، سبحان اللہ صفا سے مروہ کی طرف جانا، مچل مچل کے قدم اٹھانا، صفا سے مروہ کی طرف جانا، مچل مچل کے قدم اٹھانا، فقط ہے بخشش کا ایک بہانہ، فقط ہے بخشش کا ایک بہانہ، جو دوڑے ہمت لڑا لڑا کر، کیا جو میں نے سفر حرم کا ادب کی شب میں جلا جلا کر، سبحان اللہ سبھی نے مجھ کو کیا تھا رخصت عشق میں آنسو بہا بہا کر۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں و گسار زمان، حامی بے کسان سید سروران، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہم آمین، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اللہم آمین، اور خلق کائنات جل جلالہ تمام چاہنے والوں کو بار بار اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے علم دین کی اہمیت اور اس کی برکتیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ پورے پاکستان میں شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ یہ دینی مدارس میں جو دینی تعلیم کا سلسلہ پورے سال جاری رہتا ہے، شعبان المعظم اس تعلیمی سال کا اختتام کا مہینہ ہوتا ہے کہ تمام مدارس کے اندر شعبان المعظم میں، دینی مدارس میں، یعنی سال کا اختتام اور پھر رمضان المبارک میں اگلے سال کی تیاری، اور شوال کے اندر نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آج کے موضوع میں علم دین کی اہمیت، اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ بالخصوص والدین ابھی سے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز جب دینی مدارس کے اندر نئے سال کا آغاز ہوگا تو ہم بھی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے ہم مدارس میں داخل کروا کر اپنی آخرت کے لیے ہم سرمایہ اکٹھا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ داخلوں کا آغاز تو رمضان شریف سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ شوال میں یعنی تعلیم کا آغاز ہے۔ تو آپ ابھی سے مدارس کے اندر رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو قرآن کی، حدیث کی تعلیم کے لیے دینی مدارس میں داخل کروائیں۔ دینی تعلیم، اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی برکتیں کتنی ہیں، خلق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کی عظمت اور ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا اگر ظاہر ترجمہ دیکھیں تو
سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رزق سے مراد مال و دولت ہے اور خرچ کرنے سے مراد رب ذوالجلال کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اگرچہ یہ بھی اس کا معنی ہے، لیکن امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں رزق سے مراد وہ رزق نہیں کہ جسے روپے پیسہ کہا جاتا ہے، مال و دولت کہا جاتا ہے، بلکہ رزق سے مراد یہاں علم دین ہے، اور خرچ کرنے سے مراد علم دین کا پڑھانا ہے، علم دین آگے صرف کرنا، کسی کو کوئی مسئلہ بتانا، کسی کو قرآن کی تعلیم دینا، کسی کو کوئی حدیث اس تک پہنچا دینا، یہ علم دین کا خرچ کرنا اور رزق کا خرچ کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی شان یہ ہے جب ان کے پاس رزق آتا ہے علم دین کی صورت میں، ان کے پاس قرآن کا علم آئے، حدیث کا علم آئے، ان کے پاس کسی آیت کا معنی مفہوم انہیں سمجھ میں آ جائے، کسی آیت کی تشریح میں آ جائے، کسی حدیث کا مطلب آ جائے، کسی مسئلے کا انہیں پتہ چلے، تو وہ اس میں کنجوسی نہیں کرتے، اسے چھپا کے نہیں رکھتے، بلکہ ایمان والوں کی شان یہ ہے جتنا علم ان کے پاس آتا ہے آگے اسے خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، آگے وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اس آیت کریمہ میں فَمَنْ عِلْمًا لَا يُقَالُ بِهِ كَكَنْزٌ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ، فرمایا کہ وہ علم جو پھیلایا نہ جائے، امام بیضاوی کہتے ہیں وہ علم جو پھیلایا نہ جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جسے بندہ چھپا کے رکھے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، لیکن جو علم آگے پھیلایا جائے، چھپایا جائے، یہ وہ علم ہے جس کی عظمتیں اور جس کی شان رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی لوگ، ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے پاس علم آتا ہے تو وہ اسے بیان کرتے ہیں، آگے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ رب ذوالجلال سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ پروان چڑھاتا ہے۔ یعنی بظاہر بندہ دیکھے کہ سود سے تو مال میں اضافہ ہو رہا ہے، کہ بندے نے یعنی مثال کے طور پہ کسی بینک میں 1000 رکھے تو ہر ماہ بڑھتا جائے گا، لاکھوں ہیں تو ہر ماہ اس میں سود لگ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ بظاہر تو یہ ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ پروان چڑھاتا ہے، یعنی وہ مال کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ بظاہر بندہ دیکھے تو 1 لاکھ پہ جو ہے وہ 2500 اس کی زکوٰۃ نکل گئی، تو وہ بندہ سوچے کہ بظاہر تو میرے مال کے اندر کمی آئی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کمی دنیا والوں کی نظر میں ہے، مجھ سے پوچھو جو مال میرے راستے میں دیا جائے میں کئی گنا بڑھا کے بندے کو عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سود مٹاتا ہے، صدقات کو رب ذوالجلال پروان چڑھاتا ہے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ دی جائے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح علم کی بھی زکوٰۃ ہے کہ علم اگر چھپا کے رکھا جائے، اسے آگے بیان نہ کیا جائے تو ایک دن آئے گا کہ وہ علم ختم ہو جائے گا، لیکن جب علم کی زکوٰۃ نکالی جائے، علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ آگے لوگوں تک اس علم کو پھیلایا جائے۔ اور پھر زکوٰۃ نصاب کے لحاظ سے ہے، جو ناظرہ پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ کسی کو ناظرہ پڑھا ہے، جس نے حفظ کیا ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ کسی کو قرآن کی کوئی صورت یاد کروائے، جو حدیث پڑھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ لوگوں تک حدیث پہنچاتا ہے، جو فقہ کا علم جانتا ہے اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسائل سکھاتا ہے۔ جو جتنی زکوٰۃ نکالتا جائے گا رب ذوالجلال اس کے علم کو اتنا ہی بڑھاتا جائے گا۔ جس طرح زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہے، اسی طرح علم کی زکوٰۃ نکالنے سے اللہ علم میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اب دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ علم کہ جو پھیلایا نہ جائے وہ اس کنویں کی طرح ہے کہ جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو جو پانی اس میں بڑا ہے جب نکلے گا نہیں تو وہ پانی باسی ہو جائے گا. ایک دن آئے گا کہ وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا. کھڑا ہے پانی نکل نہیں رہا, مزید نئے نیچے سے نیا آ نہیں رہا, تو وہ پانی بدبوگار ہو جائے گا, کسی استعمال میں نہیں رہے گا. لیکن وہ کنواں جس سے انسان بھی پیے, جانور بھی پیے, کھیت کی سیراب ہو, فصلیں پکیں, پانی ہر روز نکلے, نیچے سے نیا تازہ نکلا, اس کا پانی کبھی باسی نہیں ہوتا. جب بھی دیکھو پانی تر و تازہ رہے گا, پانی تمہیں شفاف ملے گا, طاہر ملے گا, مطہر ملے گا, اس لیے کہ پانی نکل رہا ہے اس سے. تو پانی جب نکلے گا کھیت سیراب ہوں گے, آگے فصلیں پکیں گی. اور یہ علم کی مثال ہے, جو علم سینے میں چھپا رہے وہ علم بندے کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے, اور جو علم آگے پھیلتا رہے جس تک پہنچے گا فائدہ اسے بھی ملے گا, جو پھیلائے گا اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرماتا جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوالذی نفس بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب عالم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرماتے ہیں ما من متعلم, متعلم کہتے ہیں علم حاصل کرنے والے کو, طالب علم کو. فرمایا جو طالب علم یختلف الی باب عالم, وہ کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے, کسی عالم دین کے پاس جانے کا سبب کیا ہے؟ کسی استاد کے پاس, کسی عالم دین کے دروازے پہ جاتا ہے اس سے علم سیکھنے. اپنے گھر سے نکلا, جتنے قدم وہ مدرسے تک اٹھائے گا, عالم دین تک, وہ جہاں بیٹھا ہے اپنے گھر میں ہے یا مسند تدریس میں کسی مدرسے میں بیٹھا ہے, عالم دین گھر سے نکلا کہ میں استاد کے پاس جاؤں, وہاں سے مجھے علم ملے گا, قرآن سیکھوں گا, حدیث سیکھوں گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں الا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة. سبحان اللہ. رب ذوالجلال اس طالب علم کو جو اس نے اپنے گھر سے نکل کر عالم دین کی طرف, اپنے استاد کی طرف اٹھائے ہیں, اللہ ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. الا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة, ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت اس کا ثواب بندہ. ایک رات کی عبادت یہ بڑی مشکل ہے کہ بندہ جاگ کے 1 رات نفلی عبادت کرے. فرمایا کہ 1 سال کی وہ عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, خالصتاً اس نے اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کی ہے. تصور کرو 1 رات کی نفلی بندگی کا ثواب کتنا ہے. تو جس کے کھاتے میں ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے, اس طالب علم کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں, لیکن یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شان کسی جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم کو نہیں ملتی. یہ دینی مدرسے کی پھٹی پرانی چٹائی پہ بیٹھ کے حدیث پڑھنے والے کو ملتی ہے. سبحان اللہ. اگرچہ وہ اے سی میں بیٹھ کے انگریزی پڑھے, ہم اس کے مخالف نہیں, ضرورت ہے اس کی, لیکن آج وہ انگریزی پڑھنے والے, دینی مدارس میں پڑھنے والے طالب علم کو حقارت کی نظر سے تو نہ دیکھے, پہلے اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ جو کچھ سیکھ رہا ہے اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہے. لیکن مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے کی شان یہ ہے, وہ جو پڑھ رہا ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے, اللہ قبر و حشر میں بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور صرف فائدہ اسے ہی نہیں, صرف اسے ہی نہیں, جس ماں نے صبح سویرے اٹھا کے تیار کیا, جو باپ
اسے دعائیں دے کے، اسے خرچہ دے کے گھر سے رخصت کیا، اور جس بوڑھی دادی نے اس کے لیے دعائیں مانگی، خاندان جس کے حافظ قرآن پڑھنے کی تمنا اور دعائیں کرتا ہے، صرف انہیں ہی فائدہ نہیں ملتا، 7 پشتوں تک اللہ اس عالم دین کے خاندان کو فائدہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، جو پڑھ رہا ہے فائدہ اس سے بھی ہے، لیکن 7 پشتیں جو پچھلی ہے، رب ذوالجلال اس عالم دین کی برکت سے، ایک حافظ قرآن کی برکت سے اللہ 7 پشتوں کو رب ذوالجلال جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہر قدم پہ اللہ 1 سال کی بندگی کا ثواب دیتا ہے، اور فرمایا وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِینَةٍ۔ قربان جائیں، یہاں یہ نہیں فرمایا وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ، یعنی دار نہیں فرمایا کہ صرف جنت میں گھر بنتا ہے اس کے لیے، نہیں، فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں اس طالب علم کے لیے ایک شہر آباد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اب شہر میں کتنے گھر ہیں، شہر کی کتنی وسعت ہے، یہ دینے والا جانتا ہے، یا جس نے بیان فرمایا ہے وہ جانتا ہے۔ فرمایا وَبَنَا لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِینَةٍ فِی الْجَنَّةِ، رب ذوالجلال ہر قدم کے بدلے اس طالب علم کو جنت کے اندر ایک شہر عطا کرے، جنت اس کے لیے ایک شہر آباد کرتا ہے۔ جنت کے گھر کی وسعت کتنی ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے گھر تو اس کے لیے بڑا چھوٹا ہے، ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اسے ایک شہر عطا فرما دیتا ہوں۔ اور مزید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، جس زمین پہ وہ چلتا ہے، اگرچہ زمین چونکہ امر سدھو کی ہے، اگرچہ زمین شہر لاہور کی ہے، لیکن وہ قدم اٹھا رہا ہے عالم دین کی طرف، اپنے استاد کی طرف، جہاں سے اس نے علم سیکھنا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس زمین پہ وہ قدم اٹھا کے چلتا ہے وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، یہ زمین بھی اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہے وہ جو قدم اٹھا کے شراب کھانے کی طرف جائے، جو جوئے کی کھانے کی طرف جائے، جو سینما کی طرف جائے، زمین وہی ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو اسی زمین پہ قدم اٹھا کے مسجد نور میں آئے، سبحان وہ اللہ، طالب علم جو یہاں قرآن پڑھنے آئے، سبحان اللہ، فیضان رضا میں آئے، کسی مدرسے میں قرآن پڑھنے آئے۔ سبحان تو اللہ، میرے آقا فرماتے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ زمین بھی اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وَيَمْشِي، وہ چلتا ہے، وَيُسْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، يُسْبِحُ وَيَمْسِي وَيُسْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ، وہ صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، اس حال میں کہ رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صبح بھی اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ بخشا ہوا ہے، شام بھی اسی حالت میں کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور فرمایا اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں یہ وہ طالب علم ہے، وہ بندہ ہے جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے، جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ بخشا ہوا ہے، یہ جہنم کی آگ سے بری ہے۔ اب دیکھو جس بندے کے پاس، جس عالم دین کے پاس آنے سے گناہ معاف ہوں، جنت میں اس کے لیے شہر آباد ہوں، اور اسے ہر قدم پہ 1 سال کی بندگی کا ثواب ملے، جس کے پاس آنے سے اتنا کچھ ملے، تو جس ہستی کے پاس آ رہے ہیں اس عالم دین کی اپنی شان پھر کتنی اونچی ہوگی۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں عالم دین کو جس کی طرف آنے پہ اتنا ثواب ہے، رب ذوالجلال عالم دین کو کتنی اونچی شان عطا فرماتا ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو موجم کبیر کے اندر روایت کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه
کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ. میرے آقا فرماتے جو بندہ اپنے گھر سے نکلا، جو بچہ اپنے گھر سے نکلا، جو طالب علم اپنے گھر سے نکلا الی المسجد، مسجد کی طرف یا کسی مدرسے کی طرف جہاں علم دین پڑھایا جاتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، وہ جو نکلا ہے اپنے گھر سے کسی مدرسے میں آنے کی طرف، اس کی نیت کیا ہے؟ فرمایا یا تو وہ استاد ہے یا طالب علم ہے. نیت یہ ہے یا میں جا کے پڑھاؤں گا اگر وہ استاد ہے، یا شاگرد ہے تو نیت یہ ہے کہ میں جا کے علم دین پڑھوں گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں دونوں کے لیے، جس نے علم دین پڑھانا ہو یا جس نے علم دین پڑھنا ہو، پڑھنے پڑھانے کا جو اجر ہے وہ معاملہ بعد کا ہے. ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے، مسجد یا مدرسے میں آنے کے ارادے سے اللہ صرف اس ارادے پر اتنا ثواب دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کان لہو کاجر حاج تامہ، اللہ اس بندے کو مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ابھی صرف اپنے گھر سے نکلا ہے، ابھی آ کے جو اس نے مدرسے میں بیٹھ کے قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے، حدیث ابھی پڑھنی پڑھانی ہے، وہ معاملہ ابھی بعد کا ہے. صرف ارادہ کر کے گھر سے نکلا، میرے آقا فرماتے ہیں اس ارادے پر ہی اللہ اسے مکمل تام حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور جہاں علم پڑھایا جائے وہ جگہ کتنی عظیم ہے. امام راضی نے اس کو تفسیر کبیر کے اندر اس کو نقل کیا، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ تُرْبَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَكْرَمَ مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ. فرمایا رب ذوالجلال پوری روئے زمین پہ سب سے عظمت والی جگہ رب ذوالجلال کے نزدیک وہ ہے جہاں کوئی عالم دین علم کی مجلس لگا کے بیٹھ جائے، علم دین کی مجلس لگا کے بیٹھ جائے. وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی جگہ، رب ذوالجلال کے نزدیک پوری روئے زمین سے سب سے افضل اور سب سے عظمت والی جگہ رب ذوالجلال کو وہ لگتی ہے جہاں علم دین پڑھایا جائے، عالم دین وہاں علم کی مجلس لگا کے بیٹھ جائے. امام راضی کہتے ہیں رب ذوالجلال کو سب سے عظمت والی اور سب سے محبت والی اور اللہ کو اس جگہ میں پیار آتا ہے جہاں علم دین کی مجلس لگی ہوتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس موج میں کبیر کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کو تلاش کرنا شروع کر دیا. کہتے پہلے ہمیں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہم براہ راست نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے اور اپنے علم کی پیاس ہم بارگاہ رسالت سے پوری کرتے، وہاں سے بجھاتے. لیکن جب حضور کا ظاہری وصال ہوا پھر ہمیں پتہ چلا کہ حدیث رسول کی شان کیا ہے. کہتے پھر میں نے ارادہ کیا اصحاب رسول کو تلاش کیا جائے. اگر مجھے پتہ چلتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے فلاں صحابی کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، کہتے سینکڑوں میل کا سفر ہوتا، عبداللہ ابن عباس فقط مدینہ اس لیے چھوڑتا کہ میں نے جا کے رسول اللہ کی حدیث سننی ہے. کہتے میں دور دراز کا سفر کر کے جب اس صحابی کے دروازے پہ پہنچتا، جا کے دروازے پہ دستک نہ دیتا. دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنے استاد کا ادب کرنے کا انداز. کہتے جا کے دروازے پہ دستک نہ دیتا، کہتے بلکہ اپنی چادر اپنے استاد کے دروازے کے سامنے بچھا کے بیٹھ جاتا. کہتے جب بیٹھ کے تھک جاتا پھر میں وہاں لیٹ جاتا دروازے پر ہی، دروازے پہ دستک نہ دیتا کہ کہیں میرے دستک دینے سے استاد اندر مصروف ہیں، صحابی رسول مصروف ہیں تو کہیں انہیں تکلیف نہ ہو، خود باہر نکلیں گے تو پھر میں حدیث سن لوں گا. کہتے میں وہاں بیٹھے بیٹھے جب تھک جاتا تو لیٹ جاتا. کہتے سفر کی تھکاوٹ سے جب میری آنکھ لگ جاتی، ہوائیں چلتی، گرد اٹھتا، میرے بالوں پہ پڑ جاتا، داڑھی مبارک پہ پڑ جاتا، بال گرد آلود ہو جاتے. کہتے جب وہ استاد محترم وہ صحابی رسول خود باہر آتے، آ کے دیکھتے عبداللہ ابن عباس
نبی پاک علیہ السلام کے امزاد حضور کے چچا زاد میرے دروازے پہ ہیں، تو پوچھتے عبداللہ ابن عباس کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے میں اپنے آنے کا سبب بیان کرتا، آپ کے پاس ایک حدیث رسول ہے، میں وہ سننے آیا ہوں۔ وہ صحابی کہتے اے عبداللہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے چچا زاد ہو، میری طرف پیغام بھیج دیتے، میں حدیث سنانے خود مدینہ شریف میں آ جاتا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پیاس مجھے لگی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا چل کے کنویں کے پاس جاتا ہے، اور فیض تبھی ملتا ہے، فیض تبھی ملتا ہے کہ جس نے کچھ سیکھنا ہو وہ استاد کے پاس جائے، یہ نہیں کہ استاد کو بلا کے اپنے باتوں سے علم لیا جائے۔ فرمایا فیض تب ملتا ہے جس کو چاہت ہے سیکھنے کی، وہ خود چل کے استاد کے پاس جائے، اس سے علم بھی ملتا ہے، علم کی برکتیں بھی مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں جہاں علم دین بڑا پڑھایا جائے وہ جگہ کتنی قیمتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہو علیہ السلام ایک مرتبہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یحدث انسانا، حضور ایک صحابی کو حدیث سنا رہے تھے، اسے حدیث بیان کر رہے تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ وحی کیا آئی؟ أَنَّهُ لَمْ يَبْدِ مِنْ أُمُرِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي تُحَدِّثُهُ إِلَّا سَاعَةً، کہ محبوب آپ جس بندے کو حدیث سنا رہے ہو، جس اپنے صحابی کو حدیث سنا رہے ہو، اس کی عمر کے اندر صرف ایک گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، صرف ایک گھنٹہ۔ ایک گھنٹے کے بعد اسرائیل آئیں گے، ان کی روح قبض کر لیں گے۔ جس کو آپ نے حدیث سنائی ہے اس کی زندگی کا صرف ایک گھنٹہ باقی ہے۔ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام تک وہ وحی آئی، وَكَانَ هَذَا وَقْتُ الْعَصْرِ، تو وہ عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز کا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ بِذَلِكَ، میرے محبوب نے اس صحابی کو خبر دے دی کہ ابھی ابھی میرے تک یہ خبر آئی ہے کہ تیری زندگی میں صرف ایک گھنٹہ باقی ہے۔ اب دیکھو صحابی کا یقین، اگر علم آج کے اس جاہد امتی کی طرف طرح ہوتا جو کہتا ہے نبی کو تو معاذ اللہ اپنے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں نے دنیا سے کب جانا اپنا پتہ نہیں، امتی کا پتہ کیسے ہو سکتا؟ اگر معاذ اللہ صحابی کا نظریہ یہ ہوتا تو وہ انکار کر دیتے کہ کسے موت تابانی ہے، یہ تو علم اللہ کے پاس ہے، آپ کو کیسے پتا کہ میری زندگی کا ایک گھنٹہ باقی ہے؟ نہیں، جس وقت میرے محبوب نے یہ بتایا فَاقْتَرَبَ الرَّجُلُ، تو وہ صحابی پریشان ہو گئے۔ ظاہر ہے یعنی خبر یہ ملے کہ زندگی کا ایک گھنٹہ باقی ہے، تو یعنی پریشانی کا مطلب یہ تھا کہ حضور کی خبر پہ یقین کیا کہ اس نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ یہ زبان تب تک حرکت میں نہیں آتی جب تک وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی زبان پہ یقین تھا، تبھی پریشانی ہوئی کہ زندگی کا ایک گھنٹہ باقی ہے، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا ہو، واویلا کرنا شروع کر دیا ہو، نہیں، یقین کر کے پھر پوچھا محبوب آپ بتاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی اوفق عمل لی فی هذه الساعة، کریم آقا اگر میری زندگی کا ایک گھنٹہ باقی ہے تو یقیناً پھر یہ گھنٹہ تو بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ کریم آقا اب مجھے وہ عمل بتاؤ کہ جو اس گھڑی میں کرنا میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ اس گھڑی میں جب پتا چل جائے کہ عمر اتنی باقی ہے تو محبوب آپ بتاؤ کہ میں کون سا عمل ایسا کروں کہ جو عمل تمام میرے عملوں سے بڑا ہو، اس جیسا کوئی عمل نہ ہو، اس عمل پر میری رہنمائی کرو کہ میں کون سا کام کروں جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اب دیکھو نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، طواف کعبہ بھی ہے، سارے کام ہیں،
لیکن میرے محبوب نے اس وقت جو عمل بتایا یقیناً وہ عمل اتنا بڑا ہے کہ نماز اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن اس صحابی کی زندگی کے آخری لمحے میں میرے محبوب نے جس عمل پہ رہنمائی کی یقیناً وہ عمل ان تمام عملوں سے سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل ایسا ہے کہ ان تمام عبادات کی بنیاد اس عمل پہ ہے۔ وہ عمل کون سا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اشتغل بالتعلم، سبحان اللہ۔ فرمایا اپنی زندگی کے اس آخری گھنٹے میں علم دین سیکھنا شروع کر دو، علم دین سیکھنا شروع کر دو۔ علم دین کی اہمیت کو میرے نبی نے اجاگر کیا تو میں نے کہا کہ تمام عبادت کی اصل علم دین پہ ہے۔ اگر بندے کو یہی پتہ نہ ہو نماز کی شرطیں کتنی ہیں، وہ ساری زندگی پڑھتا رہے، یہی پتہ نہ ہو کہ نماز کے لیے جگہ، بدن، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، اسے طہارت کے مسائل ہی نہ آتے ہوں، 80 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی ساری عادت ہیں، جب طہارت کے مسائل کا پتہ نہ ہو، جب نماز کے فرائض واجبات کا ہی پتہ نہ ہو، تو کیا فائدہ اس نماز کا کہ جس میں فرائض کی پاسداری نہ کی جائے، واجبات کی طرف نہ دیکھا جائے، یہی نہ پتہ ہو کہ کس عمل سے نماز فاسد ہوتی ہے، کس سے نماز مقبول تحریمی ہوتی ہے۔ بندہ چلا جائے عمرہ کرنے اور یہی پتہ نہ ہو عمرہ کہتے کسے ہیں، عمرے کے احرام میں پابندیاں کیا کیا ہیں، ثواب لینے کی بجائے الٹا گناہوں کا بوجھ اٹھا کے واپس آ جائے، گیا تو تھا وہاں گناہ بخشوانے، حج کے مسائل کا پتہ نہ ہو، الٹا گناہوں کا بوجھ لے کے واپس آ جائے۔ ان ساری چیزیں بندے کی تب درست ہوں گی جب بندے کے سینے میں علم دین کا نور موجود ہوگا، سبحان اللہ۔ علم دین بندے کو آتا ہوگا، علم دین کی شمع دل میں روشن ہوگی، تب بندے کی نماز صحیح، تب روزہ صحیح، حج صحیح، اس کا عمرہ صحیح، اس کی زکوٰۃ عبادات صحیح۔ اس لیے میرے محبوب نے اشتغل بالتعلم، اور علم دین سیکھنا شروع کر دو۔ اب وہ صحابی انہوں نے یہ نہیں کہا محبوب اس سے بڑے بڑے اعمال ہیں، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دیگر اعمال ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تعلم، علم دین سیکھو۔ فاشتغل بالتعلم، جب اس صحابی نے سنا انہوں نے علم دین سیکھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وقوبض قبل المغرب، عصر کے وقت کے پیغام آیا تھا، ابھی مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا کہ اس صحابی کا وصال ہو گیا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو کہا دن کو شام تو شام ہو کے رہی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جو خبر دی تھی ابھی مغرب کا وقت داخل نہیں ہوا، جو وقت بتایا تھا اسی وقت میں اس صحابی کا وصال ہو گیا۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اس صحابی کی زندگی میں تو 1 گھنٹہ باقی تھا، کنفرم پتہ چل گیا تو میرے محبوب نے بتایا سب سے اہم کام اب اس 1 گھڑی میں یہ کرو، علم دین سیکھو۔ ہماری زندگی میں تو رب ذوالجلال کے فضل سے ابھی کئی گھنٹے ہیں، نہیں یہ تو ایک سانس کا پتہ نہیں، لیکن بظاہر ہمیں تو ابھی یہ پتہ نہیں نا کہ 1 گھنٹہ باقی ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ زندگی میں کئی گھنٹے باقی ہیں، ویسے تو ایک سانس کا پتہ نہیں، لیکن جس کو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے وہ ہر گھنٹے پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور میرے نبی کے بتائے ہوئے اس قول کے مطابق، اس فرمان کے مطابق ہر زندگی کے ہر گھنٹے پہ کوشش یہ ہو کہ مجھے کوئی نہ کوئی دین کے کسی مسئلے کا پتہ چل جائے۔ کہ فجر پڑھنے آئے تو امام مسجد سے، عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھے، سیکھے اس سے۔ یہاں تو سکھایا جا رہا ہو، فجر کے بعد 5 منٹ کا درس سننے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ اگر یہ نہیں کہ خود جا کے سیکھنا اور پوچھنا، یہ تو بڑی دور کی بات، سکھایا جا رہا ہے، لیکن آج اتنا وقت نہیں کہ 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے قرآن کا درس سن لیں، حدیث کا درس سن لیں۔ جمعہ پڑھنے میں بھی گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہیں، اب بیان ختم ہونے والا ہے، اب ہم دکان سے اٹھ کے جائیں۔ یعنی آج دن کے بعد یہ بھی توفیق کئیوں کو میسر نہیں کہ ہم وقت پہ چلے جائیں، جا کے کوئی حدیث رسول سنیں گے، کسی مسئلے کا پتہ چلے گا، کسی قرآن کی آیت کا تشریح کا ہمیں پتہ چل جائے گا، اسی بہانے علم دین سیکھا جائے گا۔
لہذا اس وقت کو غنیمت جانو. اس صحابی کو 1 گھنٹہ پتہ چلا، میرے محبوب نے بتایا علم دین سیکھو. آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، کتنے ہفتے ہیں. خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی علم دین کے لیے پڑھنے کے لیے لگائیں. یقیناً یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے. آج بندہ جوان ہو تو وہ کوشش کرتا ہے، اپنے تنخواہ میں سے کچھ بجٹ بچاتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، نوکری نہ رہے گی تو یہ میرے کام آئے گا. بڑھاپے کی تو فکر ہے جو فانی ہے، پتہ نہیں بڑھاپا آنا بھی ہے یا نہیں آنا. وہ بینک میں جو جمع کیا جا رہا وہ تو اپنا ہے ہی نہیں. آج سانس کی مادہ ٹوٹی، آج دنیا سے گیا وہ مال اپنا نہیں، وہ تو پچھلے بانٹ لیں گے اور اس پہ لڑائی جھگڑا کریں گے. کوئی کہے گا میں نے اتنا لینا، کوئی کہے گا میں نے اتنا لینا. تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. لیکن اپنا اس سرمایہ کے لیے فکر کرو جو سرمایہ، جو بجٹ تمہیں قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر کے میدان میں بھی کام آنا ہے. سبحان اللہ. اور وہ ہے صدقہ جاریہ، وہ ہے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنانا، وہ ہے اپنی اولاد کو عالم دین بنانا. یہ اتنا بڑا بینک بیلنس ہے اور اتنا بڑا بجٹ ہے اور اتنا بڑا سرمایہ ہے. بندہ قبر میں پہنچے گا، ادھر بیٹا حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا. اگر بظاہر وہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے باپ کو ثواب نہ بھی بخشے، لیکن بیٹا جو بھی نیکی کرے گا اللہ اس بیٹے کی نیکی کا ثواب باپ کو ضرور عطا فرمائے گا، ماں کو ضرور عطا فرمائے گا. اس لیے اس کے حافظ قرآن بننے کا سبب باپ ہے، ماں ہے. اس کے عالم دین بننے کا سبب اس کے والدین ہیں. رب ذوالجلال ان کو اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں جو آخرت کا ہمارا سرمایہ ہے اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.